حادثے کے بعد عادل کی ٹانگیں نہیں رہی، مگر اصل امتحان اس دن شروع ہوا جب گھر میں آٹا ختم تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور زویا نے اپنے شوہر سے چھپ کر پہلی بار کسی کے گھر برتن دھونے کا کام پکڑا۔ عادل اور زویا کا گھر بہت بڑا نہیں تھا مگر برا بھی نہیں تھا۔ 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم جس میں ایک پرانا سا صوفہ رکھا تھا۔ کچن تنگ تھا مگر زویا اسے ہمیشہ صاف رکھتی تھی۔ صحن میں 2 گملے تھے جن میں کبھی پودے ہوتے تھے، کبھی صرف مٹی رہ جاتی تھی۔ گھر کرائے کا تھا مگر عادل کہتا تھا زویا اپنا گھر بھی لے لیں گے، بس تھوڑا وقت دے دو۔ زویا ہنس دیتی، مجھے گھر سے زیادہ گھر والا چاہیے۔ عادل کہتا، یہ ڈائیلاگ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ زویا جواب دیتی، زندگی سے۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی عائشہ 6 سال کی اور چھوٹا بیٹا حارث 3 سال کا۔ عائشہ کو رنگ برنگے اور رنگ بھرنے کا شوق تھا۔ وہ دیواروں پر بھی پینسل چلا دیتی تھی۔ پھر زویا ڈانٹتی، بیٹی کاپی کس لیے ہے؟ عادل فوراً بیٹی کی طرف داری کرتا، رہنے دو، آرٹسٹ ہے میری بیٹی۔ زویا کہتی، آرٹسٹ آپ کی جیب سے پینٹ کروائیں گے، پھر دیواروں پر۔ حارث ابھی چھوٹا تھا، وہ زیادہ تر ماں کے پیچھے پھرتا رہتا، کبھی آٹے میں ہاتھ ڈال دیتا، کبھی پانی گرا دیتا، کبھی عادل کے جوتے پہن کر چلنے کی کوشش کرتا۔ عادل ایک کمپنی میں سیلز مین کا کام کرتا تھا۔ صبح موٹر سائیکل پر نکلتا، شام کو تھکا ہوا واپس آتا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ گھر چل جاتا۔ زیادہ بچت نہیں ہوتی تھی مگر مہینے کے آخر میں فاقہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی زویا کہتی، اس دفعہ فریج کی قسط زیادہ آ گئی ہے، تھوڑا سنبھل کر خرچ کرنا۔ عادل کہتا، ہاں بھئی وزیر خزانہ صاحبہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ زویا گھر کا حساب رکھتی تھی، کبھی راشن کم ہو جائے تو دال بنا لیتی تھی، کبھی بچوں کے لیے دودھ پہلے رکھتی، اپنے لیے چائے پتلی کر لیتی۔ عادل کو یہ سب پتا تھا، اس لیے وہ اکثر کہتا، تم نہ ہوتی تو میں کب کا بکھر جاتا۔ زویا کبھی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی، اب بھی بس باتیں اچھی کر لیتے ہیں۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی، بہت خاص نہیں مگر پرسکون۔ پھر وہ دن آیا جس کے بعد زویا نے کئی سال تک سکون سے نیند نہیں لی۔ صبح عادل دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ زویا نے اس کے ٹفن میں آلو گوشت رکھا۔ عادل نے ٹفن اٹھایا اور بولا، آج اچھا کھانا ہے، لگتا ہے بیوی خوش ہے۔ زویا نے کہا، بیوی خوش نہیں، بس کل آلو سستے مل گئے تھے۔ عادل ہنس دیا۔ جاتے جاتے اس نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور حارث کو گال پر پیار کیا اور دروازے سے نکل گیا۔ دوپہر کے قریب زویا کپڑے طے کر رہی تھی کہ فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ آپ عادل کی بیگم بات کر رہی ہیں؟ زویا کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ ایسے فون انسان کو پہلے ہی ڈرا دیتے ہیں۔ جی کون؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ فوری ہسپتال آ جائیں۔ زویا نے پوچھا، وہ ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ آپ بس آ جائیں، یہ خاموشی جواب تھی۔ زویا نے پڑوس والی خالہ کو بچوں کے پاس بٹھایا اور رکشا لے کر ہسپتال پہنچی۔ اسے راستہ بہت لمبا لگ رہا تھا، ہر سگنل پر دل چاہتا کہ اتر کر بھاگ جائے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی تو خون، دوڑتے لوگ، اسٹریچر، شور، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ کسی نے اسے ایک طرف بٹھا دیا۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، زویا بار بار پوچھتی، مجھے ایک نظر دکھا دیں۔ کوئی کہتا، ابھی نہیں۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے جیسے کئی سال ہوں۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی تھی اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے عادل کی جان تو بچ گئی مگر ٹانگیں بہت بری طرح کچلی گئی تھی۔ آپریشن ہوا، پھر دوسرا آپریشن، پھر انفیکشن کا خطرہ اور پھر وہ فیصلہ جو کوئی بیوی سننا نہیں چاہتی تھی، ہمیں دونوں ٹانگیں گھٹنے سے نیچے کاٹنی پڑیں گی۔ جان بچانے کے لیے یہی راستہ ہے۔ زویا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا مگر اس نے ڈاکٹر سے صرف ایک بات پوچھی، وہ زندہ رہی ہے نا؟ ڈاکٹر نے کہا، اللہ نے چاہا تو ہاں۔ زویا نے دیوار پکڑ کر خود کو سنبھالا، پھر آپ جان بچائیں، باقی اللہ دیکھ لے گا۔ عادل کئی دن بعد بے ہوش میں آیا۔ پہلے اسے مکمل بات نہیں بتائی گئی، وہ درد میں تھا، کمزوری میں تھا۔ زویا اس کے پاس بیٹھتی، پانی دیتی، دعائیں پڑھتی، اس کا ماتھا صاف کرتی۔ ایک دن عادل نے کمبل کے نیچے ہاتھ لے جانا چاہا، زویا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عادل ابھی آرام کریں۔ اس نے زویا کو غور سے دیکھا، میری ٹانگیں کہاں ہیں؟ زویا کی آنکھیں بھر آئیں، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ عادل نے خود کمبل ہٹایا،
اگلے چند لمحے زویا کبھی نہیں بھولی. عادل نے اپنے پہلے جسم کو دیکھا اور پھر زویا کو. اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے اسے اپنی ہی زندگی پہچان میں نہ آ رہی ہو. زویا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ زویا اس کے قریب ہوئی. آپ زندہ ہیں عادل، اللہ نے آپ کو بچا لیا. عادل نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا. یہ بچنا ہے؟ میں کیا کروں گا اب؟ بچوں کو کیسے اٹھاؤں گا؟ کام کیسے کروں گا؟ تم میرے ساتھ کیا کرو گی؟ زویا روتے ہوئے بھی مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی تھی. ہم کریں گے، جیسے بھی ہوگا ساتھ کریں گے. عادل نے منہ پھیر لیا. تم نہیں سمجھ سکتی، تمہارے پاؤں ہیں. یہ بات زویا کے دل میں لگی مگر وہ چپ رہی. اس وقت جواب دینا ضروری نہیں تھا، اس کا ساتھ دینا ضروری تھا. ہسپتال کے بل نے گھر کی حالت خراب کر دی. جو تھوڑی بہت بچت تھی ختم ہو گئی. زویا کے 2 چھوٹے زیور تھے وہ بھی بک گئے. عادل کے دفتر والوں نے شروع میں کچھ مدد کی، پھر کہا ہمیں افسوس ہے مگر کمپنی مستقل مدد نہیں کر سکتی. نوکری ختم ہو گئی. گھر واپسی پر عادل ویل چیئر پر تھا. گھر کے دروازے کی چوکھٹ بھی اسے رکاوٹ لگ رہی تھی. پہلے جو گھر اپنا لگتا تھا اب ہر چیز اس کے خلاف محسوس ہوتی تھی. باتھ روم تنگ، بیڈ اونچا، صحن میں چھوٹا سا اسٹیپ، دروازے کی پٹی، سب مشکل. عائشہ نے باپ کو دیکھا تو پہلے تو وہ دروازے کی پر ہی کھڑی رہ گئی اور دوڑتی ہوئی چلی آئی، لیکن پھر ایک دم سے رک گئی. بابا آپ کے پاؤں کہاں ہیں؟ زویا نے اسے فوراً گلے لگا لیا. بیٹا بابا کو بہت چوٹ لگی تھی. عادل کا چہرہ سخت ہو گیا. حارث باپ کی گود میں چڑھنا چاہتا تھا. عادل نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر جسم میں طاقت نہیں تھی. وہ بچہ اس کی گود میں ٹھیک سے نہ آ سکا. عادل نے غصے میں کہا لے جاؤ اسے. حارث رونے لگا. زویا نے بچے کو اٹھایا. عادل بچہ ہے. عادل نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں بھی اب بچہ ہی ہوں، دوسرے کے سہارے پر بیٹھا ہوا. وہ دن شروع ہوئے جن میں گھر کا ہر شخص تھوڑا تھوڑا ٹوٹنے لگا. عادل دن بھر خاموش رہتا، کبھی اچانک غصہ کرتا، کبھی روتا، کبھی چیزیں پھینک دیتا. اگر زویا اسے کھانا دیتی تو کہتا مجھے بھکاری مت بناؤ. زویا کہتی یہ بھیک نہیں گھر کا کھانا ہے. وہ کہتا گھر؟ یہ گھر تم چلا رہی ہو، میں کس کام کا ہوں؟ زویا جواب دیتی آپ بچوں کے باپ ہیں، میرے شوہر. عادل تلخی سے ہنس دیتا. شوہر؟ شوہر وہ ہوتا ہے جو بیوی کا سہارا بنے. میں تو خود کرسی پہ پڑا ہوں. زویا اس کے سامنے مضبوط رہتی مگر رات کو بچوں کے سونے کے بعد کچن میں بیٹھ کر رو لیتی. شروع میں رشتہ دار آتے رہے، کوئی پھل لے آیا، کوئی دوائی، کوئی مشورہ. زویا صبر کرو، عادل بھائی کو حوصلہ دو، اللہ بہتر کرے گا. اور پھر آنا جانا کم ہوتا چلا گیا. فون بھی کم ہو گئے. ایک خالہ نے ایک دن زویا سے کہا بیٹی تم ابھی جوان ہو، پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ زویا نے ان کی طرف دیکھا. خالہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خالہ نے نظریں جھکا لی. نہیں میرا مطلب کہ زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے. زویا نے صاف کہا میری زندگی میرے شوہر کے ساتھ ہے، وہ نہیں چل سکتے تو کیا ہوا، میں چل رہی ہوں نا. خالہ چپ ہو گئی. مہینے کے آخر میں کرایہ دینا مشکل ہو گیا. راشن کم ہونے لگا. بچوں کی فیس باقی رہ گئی. عائشہ کے اسکول سے نوٹ آیا. دودھ والا 2 دن سے پیسے مانگ رہا تھا. گھر میں آٹا صرف ایک وقت کا بچا تھا. زویا نے وہ دن کبھی نہیں بولا جب اس نے ڈبہ کھولا اور اندر صرف تھوڑا سا آٹا تھا. اس نے حساب لگایا کہ بچوں کے لیے 2 روٹیاں بن سکتی ہیں، عادل کے لیے 1، اپنے لیے کچھ نہیں. اس رات اس نے بچوں کو دال کا پانی زیادہ ڈال کر کھلایا، عادل کو روٹی دی اور عادل نے پوچھا تم نے کھانا کھا لیا کیا یا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ زویا نے کہا میں نے پہلے کھا لیا تھا. عادل نے اسے دیکھا. جھوٹ مت بولو. زویا خاموش رہی. عادل نے روٹی کا ٹکڑا پلیٹ میں رکھا. یہ لو زویا. زویا نے مسکرا کر کہا آپ کھائیں، دعا بھی لینی ہے. عادل کی آنکھیں بھر آئیں. میں تمہیں اس حال میں لے آیا ہوں زویا. زویا نے کہا آپ نہیں لائے، حادثہ لایا ہے اور حادثے انسان کے بس میں نہیں ہوتے. اگلے دن زویا نے محلے کی ایک عورت سے کہا کہ اگر کہیں گھر کا کام ہو تو بتانا. عورت نے پوچھا تم کام کرو گی؟ زویا کو یہ سوال عجیب لگا، جیسے کام کرنا کوئی شرم کی بات ہو. ہاں بچوں کا پیٹ پالنا ہے. پہلے گھر ایک بڑے مکان میں تھا. برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا. زویا کے ہاتھ پہلے دن ہی جل گئے. صابن تیز تھا، پانی ٹھنڈا، کام زیادہ. مالکن نے کہا جلدی کرو ہمیں دیر ہوتی ہے.
زویا نے سر ہلا دیا. دوپہر کو جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ سرخ تھے, کمر درد کر رہی تھی. عادل نے پوچھا, کہاں گئی تھی؟ زویا نے جھوٹ بولنا چاہا مگر بول نہ سکی. کام پر. کون سا کام؟ ایک گھر میں کپڑے برتن. عادل کا چہرہ بدل گیا. تم لوگوں کے گھروں میں کام کرو گی؟ زویا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا, ہاں ابھی یہی ہو سکتا ہے. عادل نے زور سے ویل چیئر کی سائڈ پکڑی. میری وجہ سے؟ ہماری وجہ سے گھر ہماری ذمہ داری ہے. نہیں, میری ناکامی ہے یہ. زویا نے پہلی بار ذرا سخت آواز میں کہا. ناکامی نہیں, حادثے کے بعد آپ چل نہیں سکتے. ناکامی یہ ہوگی کہ آپ جینا چھوڑ دیں. عادل نے اسے گھورا. تم مجھے لیکچر دے رہی ہو؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر آواز نہیں ٹوٹی. نہیں, آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں. مجھے بھی زندہ, بچے بھی زندہ ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا پڑے گا. عادل نے منہ پھیر لیا مگر اس رات اس نے پہلی بار بہت دیر تک زویا کے ہاتھ دیکھے. وہ ہاتھ جو پہلے نرم تھے اب سرخ اور پھٹے ہوئے تھے. دن مشکل ہوتے گئے. زویا صبح بچوں کو تیار کرتی, عادل کا ناشتہ بناتی, دعائی رکھتی, پھر کام پر چلی جاتی. کبھی ایک گھر کبھی دو گھر. واپس آ کر گھر کا کام, بچوں کا ہوم ورک, عادل کی پٹی, کپڑے, کھانا. رات کو تھک کر اس کا جسم ٹوٹ جاتا مگر وہ بچوں کے سامنے ہنستی رہتی. عادل کا ڈپریشن بڑھتا گیا. وہ کبھی دن بھر پردے بند کر بیٹھا رہتا, کبھی غصہ کرتا اور کبھی کہتا مجھے مر جانا چاہیے تھا. زویا یہ جملہ سن کر اندر سے کانپ جاتی. ایک رات عادل نے واقعی حد کر دی. اس نے دوائی کے ساتھ گولیاں ہاتھ میں لے لی. زویا کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ عادل کی مٹھی بند ہے. یہ کیا ہے؟ عادل نے کہا, مجھے سونے دو ہمیشہ کے لیے. زویا نے اس کے ہاتھ سے گولیاں چھین لی. پھر پہلی بار وہ اس پر چیخی. بس عادل, بہت ہو گیا. عادل حیران رہ گیا. زویا کبھی اس طرح نہیں بولی تھی. وہ روتے ہوئے بولی, آپ کو لگتا ہے صرف آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے, میرے ساتھ کچھ نہیں, بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. آپ کی ٹانگیں گئی مگر میرا بھی تو گھر ٹوٹا. میں بھی تو ہر روز لوگوں کے برتن دھو کر واپس آتی ہوں. میں بھی تو رات کو بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر میں مرنے کی بات نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ زندہ رہنا ہے. عادل خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا. زویا اس کے قریب بیٹھ گئی. آپ کہتے ہیں آپ کسی کے کام نہیں رہے. عادل, آپ کے ایک جملے سے عائشہ پورا دن خوش رہتی ہے. حارث آج بھی آپ کی ویل چیئر کو گاڑی سمجھ کر دھکا دیتا ہے. میں آج بھی دروازے کی آہٹ پر سمجھتی ہوں کہ آپ مجھے آواز دیں گے. آپ ہمارے لیے کام کے ہیں, بس آپ نے خود کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. عادل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیے. مجھے آپ کی کمائی سے محبت نہیں تھی, مجھے آپ سے محبت تھی. آپ چلتے تھے تو میرے بھی تھے. آج نہیں چل سکتے تو تب بھی آپ میرے ہی ہیں. لیکن اگر آپ خود ہی ہار گئے تو میں اکیلی کتنی دیر لڑوں گی. یہ بات عادل کے اندر کہیں جا کر لگ گئی. وہ اس رات بہت رویا. پہلی بار کھل کر زویا نے اسے رونے دیا. کبھی کبھی مرد کو نصیحت سے زیادہ رونے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے. اگلے دن کچھ نہیں بدلا. گھر وہی تھا, قرض وہی تھا. زویا کو کام پر بھی جانا تھا مگر عادل کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل اندھیرا نہیں تھا. 2 دن بعد اس نے زویا سے پوچھا, میرے پرانے لیپ ٹاپ کا کیا ہوا؟ زویا نے کہا, الماری میں ہے, خراب تو نہیں, بس سست سا ہے, نکال دو. کیوں؟ دیکھتا ہوں کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں. لیپ ٹاپ پرانا تھا, آن ہونے میں 10 منٹ لگتے تھے. عادل پہلے موبائل پر تھوڑا بہت ڈیزائننگ کا کام جانتا تھا. کمپنی میں کبھی پوسٹر, سیلز شیٹ, چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن کی ڈیزائننگ کرتا رہتا تھا. اس لیے اس کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا. اس نے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا شروع کی. پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. انگلش ویڈیوز, مشکل الفاظ, ٹولز, شارٹ کٹس. وہ چڑ جاتا, یہ بس میرے بس کی بات نہیں. زویا کہتی, پہلے دن کون سا سب آ جاتا ہے. وہ رات کو بچوں کے سونے کے بعد بیٹھتا, کبھی کوئی لوگو بناتا, کبھی پوسٹر کا ڈیزائن کاپی کرنے کی کوشش کرتا, کبھی رنگ خراب کرتا. عائشہ کے ایک دن اس کے پاس بیٹھی تھی. بابا یہ رنگ اچھا نہیں. عادل نے پوچھا, اچھا پھر کون سا لگاؤں؟ عائشہ نے نیلا رنگ دکھایا. یہ عادل نے نیلا لگا دیا. پوسٹر واقعی بہتر لگنے لگا. وہ ہنس دیے. میری بیٹی تو آرٹ ڈائریکٹر ہے. کئی مہینے لگے, کوئی کام نہیں آیا.
आदिल ने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाया मगर ऑर्डर ना मिला। वो फिर मायूस हो जाता। देखा कुछ नहीं होगा। जोया कहती, आज नहीं हुआ कल होगा। एक दिन मोहल्ले के एक दुकानदार को अपनी मोबाइल शॉप के लिए बैनर्स चाहिए थे। जोया ने हिम्मत करके कहा, मेरे शौहर डिजाइन करते हैं। दुकानदार ने हंसकर कहा, अच्छा, कितने में? जोया ने घर आकर आदिल से पूछा, कितने पैसे लें? आदिल घबरा गया। मैंने कभी पैसे लेकर काम नहीं किया। तो आज कर लो। उसने 300 रुपए में बैनर्स बना दिए। डिजाइन बहुत जबरदस्त नहीं था मगर दुकानदार को पसंद आ गया। उसने 500 दे दिए। आदिल ने वो 500 रुपए हाथ में पकड़े तो उसकी आंखें भर आईं। जोया, ये मैंने कमाए हैं। जोया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, रिश्ते हलाल है और हलाल कमाया है। वो 500 बहुत बड़े नहीं थे मगर आदिल के लिए दोबारा जिंदा होने की पहली रसीद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के काम आने लगे। किसी को विजिटिंग कार्ड्स, किसी को दुकान का पोस्टर, किसी को शादी कार्ड, किसी को सोशल मीडिया पोस्ट। आदिल सस्ता काम करता मगर दिल लगा कर करता। गलती होती तो दोबारा बनाता। रात देर तक बैठता। जोया कभी चाय रख जाती, कभी कहती, बस करें, आंखें खराब हो जाएंगी। आदिल कहता, अभी ये रंग ठीक नहीं बैठा। जोया हंसती, अच्छा, आप डिजाइनर बन गए हैं। वो कहता, बन रहा हूँ। चंद महीनों बाद एक ऑनलाइन क्लाइंट मिला। छोटा सा काम था, एक रेस्टोरेंट के लिए मेनू डिजाइन करना था। पैसे कम थे मगर आदिल ने इतनी मेहनत की कि क्लाइंट खुश हो गया। फिर दूसरा काम आया। जोया अभी भी घरों का काम करती थी मगर अभी आदिल कहता, दो घर छोड़ दो। जोया कहती, जब काम मुस्तकिल हो जाएगा तब तुम बहुत जिद्दी हो। इसी जिद ने आपको दोबारा काम पर लगाया है। वक्त लगा मगर हालात वाकई बदलने लगे। घर में राशन पूरा आने लगा, बच्चों की फीस अदा होने लगी, किराया वक्त पर जाने लगा। आदिल ने बेहतर लैपटॉप किस्तों पर ले लिया। उसने बकायदा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, कोर्स किए, उर्दू इंग्लिश दोनों में पोस्टर, लोगो, सोशल मीडिया डिजाइन, मेनू, बिजनेस कार्ड सब बनाने लगा। एक साल बाद जोया ने आखिरी घर का काम भी छोड़ दिया। जिस दिन उसने काम छोड़ा वो घर आकर चुपचाप बैठ गई। आदिल ने पूछा, क्या हुआ? जोया ने अपने हाथ दिखाए। ये हाथ बहुत थक गए थे आदिल। आदिल ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। अब इन पर निशान नहीं थे। खुरदरापन, कटे हुए नाखून, साबुन से जली जिल्द। उसने उन हाथों को चूम लिया। इन हाथों से मुझे दोबारा जिंदा किया है। जोया रो पड़ी। मैंने कुछ खास नहीं किया, आदिल ने कहा। तुमने वो किया है जो हर कोई नहीं करता। अच्छे वक्त में साथ सब देते हैं, बुरे वक्त में आदमी का साया भी छोटा हो जाता है। तुम नहीं छोड़ी। मसनूई टांगे लगवाने का ख्याल पहले डॉक्टर ने दिया मगर उस वक्त पैसे नहीं थे। अब आदिल ने खुद कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। जोया ने पूछा, डर लग रहा है? आदिल ने सच बोला, बहुत। फिर भी करेंगे। हाँ, बच्चों के साथ खड़ा होना है, तुम्हारे साथ चलना है। थोड़ा ही सही। मसनूई टांगों का अमल आसान नहीं था। दर्द, प्रैक्टिस करना, गिरना, दोबारा उठना। पहले दिन आदिल चंद सेकंड भी खड़ा न रह सका। पसीना आ गया, वह कुर्सी पर बैठ गया। नहीं होगा। जोया ने कहा, होगा, आज नहीं तो कल। फिजियोथेरेपी के दिन बहुत सख्त थे। कभी आदिल चिढ़ जाता, कभी जोया भी थक जाती मगर इस बार दोनों पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने सीख लिया था कि मुश्किल को एक दिन में नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा काटा जाता है। एक शाम आदिल ने पहली बार मसनूई टांगों के साथ कमरे से सहन तक चंद कदम लिए। आयशा तालियां बजाने लगी, हारिस उछलने लगा। बाबा चल रहे हैं। जोया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल ने उसकी तरफ देखा। जोया वो कुछ कह नहीं सका। जोया ने बस हाथ बढ़ाया। आदिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो 2 कदम चला और चला। ये 2 कदम कई 100 कदमों के बराबर था। शायद उसकी जिंदगी के सबसे बड़े कदम थे। कुछ साल बाद उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी। आदिल घर से ऑनलाइन काम करता था। फिर उसने 2 लड़कों को डिजाइन सिखाना शुरू कर दिया। छोटा सा सेटअप बन गया। बच्चों का स्कूल बेहतर हो गया। जोया ने दोबारा अपने सहन में गमले लगा दिए। इस बार पौधे खुश्क नहीं हुए। एक दिन आदिल को एक बड़ी कंपनी से मुस्तकिल डिजाइन का काम मिल गया। अदायगी अच्छी थी। उसने पहले बार पेमेंट आते ही जोया को एक डब्बा दिया। जोया ने पूछा, ये क्या है? खोल कर देखो। अंदर सोने की चूड़ियां थी। बहुत महंगी नहीं मगर खूबसूरत।
जोया ने फौरन कहा, ये क्यों लिया, अभी और भी खर्चे हैं। आदिल मुस्कुरा दिया, वजीर खजाना साहिबा, ये खर्च नहीं कर्ज है, बहुत पुराना कर्ज। जोया ने चूड़ियां हाथ में ली। उसे वो दिन याद आ गए जब उसने अपने जेवर बेचे थे। अस्पताल बिल, दवा, भूख, बर्तन, कपड़े, आदिल का गुस्सा, बच्चों का रोना, सब एक लम्हे में आंखों के सामने आ गया। वो रो पड़ी। आदिल ने कहा, जोया, मैं तुम्हें वो सब वापस नहीं दे सकता जो तुमने खोया। तुम्हारी नींद, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे हाथों की नरमी, तुम्हारी जवानी के वो साल, कुछ भी वापस नहीं दे सकता, मगर ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आज मैं खड़ा हूँ तो अपनी टांगों से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत से खड़ा हूँ। जोया ने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें उठाया नहीं आदिल, मैंने बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम गिरे हुए नहीं, खत्म नहीं हुए। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, और ये याद दिलाने वाली बीवी नसीब वालों को मिलती है। उसी शाम वो सब पार के आदिल आहिस्ता आहिस्ता मसनूई टांगों के साथ चल रहा था। आयशा उसकी एक तरफ, हारिस दूसरी तरफ, जोया पीछे चल रही थी। और फिर आदिल रुक गया। जोया, साथ चलो। जोया उसके पास आई। आदिल ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मेरे साथ व्हीलचेयर भी धकेली थी, अब चलना भी साथ होगा। जोया हंसी, बस आहिस्ता चलना। आदिल ने कहा, अब जल्दी किस बात की, हम बहुत दूर से वापस आए हैं। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि मोहब्बत सिर्फ फूल, तोहफे और अच्छे दिनों का नाम नहीं। मोहब्बत वो है जो शौहर टूट जाए तो बीवी उसके टुकड़े समेटकर उसे दोबारा इंसान बनाए। मोहब्बत वो है जब बीवी के हाथ बर्तन धोते हुए फट जाएं मगर वो घर का हौसला ना टूटे। मोहब्बत वो है जब मर्द अपनी कमजोरी मान ले और इसे ताना ना दे। असल मोहब्बत तो इसी का नाम है। और बस, कुछ भी। जोया ने आदिल से उसकी कमाई के लिए मोहब्बत नहीं की थी, उसने उसकी आदमी से मोहब्बत की थी जो हादसे के बाद भी खुद को भूल गया था। और फिर उसने उसी आदमी को आहिस्ता आहिस्ता वापस जिंदगी में लाया। हर घर में इम्तिहान आता है, कभी बीमारी, कभी गुर्बत, कभी हादसा, कभी बेरोजगारी। उस वक्त असल मोहब्बत सामने आती है जो हाथ उस वक्त ना छूटे। वही रिश्ता सच्चा होता है। आदिल की टांगें मिसनोई थी मगर उसकी जिंदगी दोबारा असली हो चुकी थी। जोया के हाथ जख्मी थे मगर उसकी मोहब्बत बेदाग थी। उनके बच्चे बड़े होकर हमेशा ये जानते रहे कि उनके घर को पैसों ने नहीं, माँ की वफा और बाप की दोबारा उठने की हिम्मत ने बचाया था। और यही हकीकत है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। बहुत जल्द मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।